السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مخلوق خدا میں آسانیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی کرم فرمائے گا۔ آج جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک ایسا نسخہ شیئر کریں گے۔ اگر آپ احتلام کے علاج سے تنگ آ چکے ہیں، مایوس آ چکے ہیں، تو یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ احتلام آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ سن بلوغت کے بعد احتلام کا ہونا مہینے میں 2 سے 3 دفعہ، یہ ایک نارمل کام ہے، بیماری میں شمار نہیں ہوتا، یہ کوئی بیماری نہیں۔ اگر یہ تکلیف بڑھ جائے، بار بار ہفتے میں 2-3 بار زیادہ ہونے لگے، تو یہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جسم کو کمزور کر دیتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، چہرے پہ لالی جوانی ختم ہو جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے۔ ایک تو اچھے ماحول میں رہیں۔ آج کل جو انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں ہر کام کے لیے رسائی جو ہے وہ آسان ہے، تو اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اچھے ماحول میں رہیں گے تو جذبات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے۔ جب ایسے ایک ماحول میں جائیں گے جہاں جنسی گفتگو ہوگی، جنسی تصویریں ہوں گی، جنسی ویڈیو ہوگی، تو وہاں آپ کے جذبات ابھریں گے، تو پھر یہ بیماریاں آتی ہیں، خواہشات انسان کی پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے احتلام کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ خوراک کی ہے۔ کھانے پینے میں گرم اور بادی چیزوں کا استعمال، یہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ عموماً قبض کی شکایت ہو تو پھر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو احتلام کے ساتھ ساتھ معدے پہ توجہ دینی چاہیے، ایسی خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے باڈی میں حرارت زیادہ بڑھ جائے یا گیس پیدا ہوتی ہے۔ رات کا کھانا چہل قدمی کرنے کے بعد، کھانے کے بعد چہل قدمی لازمی ہو، فوراً نہیں سونا، پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ رات کا کھانا تھوڑی سی بھوک رکھ کے اس کو پھر کھانے کو چھوڑ دیں، اس کے بعد چہل قدمی کریں۔ رات سوتے وقت زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا، کثرت سے پانی کا استعمال بھی نقصان دہ ہے۔ آلو، گوبھی، چنے کی دال، یہ چیزیں رات کو اگر استعمال کریں تو ساتھ کوئی کہوہ وغیرہ استعمال کریں، سبز پودینے کا کہوہ استعمال کریں تاکہ گیس نہ بنے، کیونکہ یہ چیز بھی بڑی وجہ ہے۔ قبض نہیں ہونی چاہیے۔ قبض کا ہے تو چل کا اسمغول استعمال کر سکتے ہیں، انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انجیر کی 2-3 دانے رات کو پانی میں بھگو دیے، صبح نہار وہ استعمال کیا، پانی بھی اس کو پی لیا۔ قبض بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ احتلام کے مریض کی قبض بالکل نہ ہو، پیٹ میں گیس نہ ہو۔ تو یہ نسخہ جو آپ کو ہم شیئر کریں گے، یہ انشاءاللہ لاعلاج مریضوں کا علاج ہے۔ جو لوگ علاج کروا کے تنگ آ چکے ہیں، جن کے جسم کوکلے ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، کمر میں درد ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، کمزوری آ گئی ہے، سستی آ گئی ہے، ہر وقت سونے کو دل کرتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے، جو مختلف حکیموں سے علاج کر کے تھک چکے ہیں۔ تو یہ نسخہ آزمائیں، انشاءاللہ بنائیں، خود ہی بنائیں، پنساری سے دوائی لے لیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، اس میں اکرکرہ ہے، تخم ریحان ہے اور مصری ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہم وزن لینی ہے۔ تخم ریحان کو نہیں پیسنا، اکرکرہ اور مصری کو پیس لینا ہے۔ اس کی خوراک جو ہے، یہ چھوٹا چمچ، آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام کو،
کھانے کے بعد سادہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ کم از کم 1 مہینہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پرہیز جو میں نے بتایا ہے وہ پرہیز بھی لازمی جاری رکھیں۔